تو یہ سارے انتظامات جو کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کنگرے گر رہے ہیں اور روشنی آتی ہے تو روشنی سے سیدھا شام کے محل دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ میرے مدنی کی ابتدا مکہ سے تھی، مہجر مدینہ تھا اور انتہا شام تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کہاں سے ہوا؟ مکہ سے شام، بیت المقدس، اور یوم محشر کہاں قائم ہوگا؟ شام، بیت المقدس۔ تو لہٰذا ابتدا تھی اور نور کے ذریعے یہاں سے انتہا بھی دکھا دی گئی۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم تصدیق کے لیے کہاں اتریں گے؟ وہ بھی شام۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے بچوں سے علیحدہ پیدا ہوئے۔ باقاعدہ محرخین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور سر زمین پر تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہی ہیں اللہ کو، اور اس کے بعد ایسے انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ ایسا کرے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ ہو چکا تھا، اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی ہے۔ عبد المطلب کو خبر دی گئی، کیونکہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد 6 مہینے پہلے ختم ہو گئے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ پہلے والد فوت ہو گئے، پھر بعد میں والدہ فوت ہو گئی، پھر دادا فوت ہو گئے، پھر چاچا فوت ہو گئے، آپ یتیم ہو گئے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ یتیم نہیں ہیں، ہم نے آپ کی خود پرورش کی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں چھوڑا۔ اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ اللہ نے والدین کو اس لیے اٹھا لیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی باپ اتنے سمجھدار تھے تو بچہ کیوں سمجھدار نہ ہو، یہ بات نہ کوئی کہہ سکے، اس لیے والدین کو پہلے ہی اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے کہیں کوئی چیز نہیں سیکھی، اس لیے حضور کہتے تھے کہ میری تربیت جو ہے وہ میرے رب نے کی ہے، مجھے جو کچھ سکھایا ہے پروردگار نے سکھایا ہے۔ عبد المطلب کو جب خبر ہوئی کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب اس وقت کعبہ میں بیٹھے تھے اور ان کو بتایا گیا کہ یہ پہلا ایسا بچہ ہے جس کی ختنہ بھی پہلے سے ہو چکی ہے اور سرہ بھی پہلے سے کٹ چکا ہے، وہ بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حیران، کہنے لگے اچھا۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور بچے کو گود میں اٹھایا، اور بی بی آمنہ یہ کہتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میرے منہ سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے۔ عبد المطلب نے جب اٹھایا بچے کو، اپنے بیٹے کو یعنی محمد صاحب کو، تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے، اور کعبے کے اندر لے جانے کے بعد عبد المطلب نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے بیٹے عبداللہ کو تو نے اٹھا لیا، پر میرے اس بچے کو دنیا کی ہر برائی سے، ہر شر سے محفوظ عطا فرما اور اس کو عظمت عطا فرما۔ دعا کرنے کے بعد واپس لے کر آئے اور آ کے بی بی آمنہ سے بولے کہ اس بچے کے چہرے میں مجھے کچھ ایسا نور نظر آ رہا ہے کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے، اور کہنے لگے میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ اور عرب میں یہ چلن تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، دایوں کے ہاتھ دایا آتی تھی اور انہیں لے جاتی تھی اور وہی ان کی پرورش کرتی تھی کچھ عرصے کے لیے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے مورخین نے کہ شہر کے مقابلے گاؤں کی فضا، گاؤں کی ہوا بہتر ہوتی ہے اور کھان پان بہتر ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ شہروں اور گاؤں میں کھانے پینے کا بڑا فرق ہے۔ بنو شاد قبیلے کی کچھ دائیاں آئیں اور اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی، اور جب پتہ چلا کہ عبد المطلب کے بھی یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن یتیم ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں عبداللہ، اور وہ جو دائیاں تھی وہ دودھ پلانے کی وہ کوئی اجرت تعین نہیں کیا کرتی تھی، ان کے لیے دودھ بیچنا حرام تھا۔ وہ محبت میں کیونکہ وہ ایسا کرتی آئی تھی اس لیے بچوں کو لے جاتی تھی اور ان کی تربیت کرتی تھی، بدلے میں جو ہدیہ دینا چاہے سامنے والا طے تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر عورت کو یہ امید ہوتی تھی کہ جب بچے کی تربیت کریں گے تو جتنا بڑا گھر ہوگا اتنا ہی اس کا بدل ملے گا، کپڑا ملے گا، روپیہ پیسہ ملے گا۔ طے نہیں کرتے تھے لیکن دینے والے اسی حساب سے دیتے تھے۔ اور ایک یتیم بچے کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا یہ سوچ کر شاید کئی لوگ نہیں آئے، کئی عورتیں وہاں نہیں پہنچی۔ اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے غریب تھا، اور غربت کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ سب حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے۔ اور بیٹھے بیٹھے جب مایوس ہو گئی دائی حلیمہ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا
ان के शौहर का नाम था हारिस। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, और कहने लगी कि मैं ये भी नहीं चाहती कि सब लोग तो बच्चा ले जाएं और मैं बगैर बच्चे के वापस जाऊं। कहने लगी हम ऐसा क्यों ना करें, हम उस यतीम बच्चे को ले लें। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा। तो उनके शौहर कहने लगे कि चलो अच्छी बात है, खाली रहने से तो बेहतर है कि हम उसी बच्चे को ले चलें। आके देखा तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं। उन्होंने पूछा कौन हो, तो उन्होंने अपने बारे में बताया और कहने लगे कि सुना है कि बच्चा है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई देख लो कि वो यतीम है, उनके वालिद फौत हो गए, और तुम्हें पता है कि हम सरदारी की वजह से, हाजियों की खिदमत की वजह से इतने तंग दस्त हैं कि शायद तुम्हारी खिदमत ना कर सकें। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बीबी कहती हैं कि मेरा नाम हलीमा। उन्होंने पूछा तुम्हारा कबीला कौन सा है, तो मैंने कहा बनु साद।